رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی عظیم حدیث ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، انسٹیٹیوٹ بنانے والا، ادارہ بنانے والا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے والا کہ یہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں، یہاں یتیم بچوں کی میں کفالت کر رہا ہوں، یہ بیواؤں کے میں نے منتھلی لگائے ہوئے ہیں، اس کام کی طرف متوجہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں اور بیواؤں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، یہ صرف مینیجر ہے، انفاق کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا یہ باغ دوڑ کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، اس کا یہ باغ دوڑ کرنا دن کا روزے دار کے روزے رکھنے سے افضل ہے اور پوری رات قیام کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو باغ دوڑ کر رہا ہے اور جو دے رہا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ تو صرف کلیکٹر ہے، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، جو صرف جمع اور کلیکٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کے لیے، اور جو بندہ دے رہا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اجر و ثواب بیان کر دیا۔ اللہ کی قسم، یا اللہ، میری دعا ہے یا اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کم از کم ایک یتیم کی کبھی نہ کبھی مدد تو کرے، کبھی نہ کبھی کفالت تو کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، ایسے۔ چھوٹا کام ہے، چھوٹی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت خرچ کرے، کیونکہ مال ہی اللہ کا ہے، حقیقت میں بھی اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی میراث ہے اس زمین پہ جو کچھ ہے۔ سونا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی وہ جتنا سونا زمین کے بنتے وقت پیدا ہوا اتنا ہی دنیا میں رہ کے جانا، دنیا میں ہی رہ جانا، کسی ایک بندے نے آگے لے کے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہ لوگوں کے اندر ترغیب، شوق، دیکھیں کچھ نہ کچھ لالچ اور انسینٹیو دینا۔ بعض جوہلا یہ سمجھتے ہیں جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جنت کا انسینٹیو دے رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں بھی کرنی چاہیے لیکن جنت کے لیے بھی کرنی ہے۔